محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم مسجد قباء کے تعمیر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے کی تمام تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے اینڈ تک لازمی دیکھیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، مسجد قباء تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعمیر کی۔ یہ مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بستی قباء میں واقع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق 8 ربیع الاول 1390 بروز 2 شنبہ بمطابق 23 ستمبر 622 عیسوی کو مکہ سے ہجرت کر کے یثرب کی اس بیرونی بستی میں پہنچے اور 14 روز یہاں قیام کیا، اور اسی دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی، جسے قرآن مجید نے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مسجد قرار دیا جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ ناظرین، مسجد قباء مدینہ منورہ کے جنوب میں بالائی علاقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو عمرو بن اوف قبیلہ قباء میں آباد تھا۔ آپ نے 3 دن اس جگہ پر قیام فرما کر اہل قباء کی درخواست پر مسجد قباء کی بنیاد ڈالی۔ آپ نے اہل قباء کو حکم دیا کہ پتھر جمع کرو، اور اپنی چھڑی سے قبلہ کے تعین کے لیے ایک خط کھینچا اور اپنے دستے مبارک سے ایک پتھر بنیاد میں رکھا۔ پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہر شخص ایک پتھر ترتیب سے رکھے۔ آپ اس مسجد کی تعمیر کے لیے خود پتھر ڈھونڈتے تھے۔ قرآن کی یہ آیت البتہ مسجد وہ ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی، اسی مسجد قباء کی شان میں نازل ہوئی، اور بنی عمرو بن اوف کے لیے یہ ایک ترجمہ: اس مسجد میں بہت سے مرد ہیں جو طہارت کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ طاہرین کو محبوب رکھتے ہیں، نازل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی ہے وہ اول دن سے مسجد قباء ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتہ سوار اور پیدل مسجد قباء تشریف لایا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء کی زیارت کو آئے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے پیغمبر خدا کو اس حال میں دیکھا ہے کہ اپنے اصحاب کے ہمراہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھونڈتے تھے۔ خدا کی قسم، اگر یہ مسجد اطراف عالم کے کسی دور دراز گوشے میں بھی ہوتی تو ہم اپنے اونٹوں کے کلیجے اس کی طلب میں دفن کر دیتے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی سوکھی شاخوں سے جھاڑو بنا کر مسجد کو صاف کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مسجد قباء میں 2 رکعت ادا کرنا میرے نزدیک اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ 2 مرتبہ بیت المقدس کی زیارت کروں، اور مزید فرمایا، اگر تم یہ جان لو کہ اس مسجد میں کیا بھید پوشیدہ ہیں تو اس کی زیارت کے لیے ہر امکانی کوشش کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے 4 مسجدوں مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور مسجد قباء میں نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے۔ قدیم دور سے یہ مسجد مسلمانوں کی توجہ کا مرکز رہی۔ شاہ فہد نے 8 صفر 1405 ہجری کو اس کی جدید تعمیر و توسیع کا بنیادی پتھر نصب کیا، اور 1 سال کے بعد اس کی تعمیر مکمل ہونے پر مسجد نمازیوں کے لیے کھول دی گئی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔